بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو، ممبرانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ ٹیلی گرام گروپ پر موجود ہیں اور جو لوگ واٹس ایپ گروپ پر موجود ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام گروپ پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفینہ نجات المسائل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں اس وقت یہاں موجود ہوں، اور آج ہماری یہ فرسٹ ٹرانسمیشن ہے اور پہلی ایپیسوڈ ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے۔ ہم آپ کے مسائل میں، اور یہ ہماری ویب سائٹ، یہ ہیں ہمارے ٹرانسمیشن، یہ ہمارا پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں www.drabdulwajidshazli پر۔ اور جو لوگ کسی معاملات میں، کسی مسائل میں گرفتار ہیں، اور وہ لوگ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جو لوگ مجھ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ عملیات کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ روحانیت کے سفر میں ان کو کوئی مسائل درپیش ہوں، یا پھر وہ اپنے ہی مسائل میں گرفتار ہوں، اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، یا اپنے کاروبار کی وجہ سے، یا کسی بھی معاملات کی وجہ سے۔ اس کا نام ہی ہم نے شاذلیہ کی نسبت سے رکھا ہے سفینہ نجات المسائل، کہ یہ وہ سفینہ ہے کہ جس کے اندر جو لوگ سفر کریں گے وہ اپنے مسائل سے، جو دنیاوی مسائل ہوں گے، جو ان کو پریشانیوں کا، مشکلات میں گھیرے رکھتے ہوں گے، وہ اس سے نجات پائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ روحانی علاج، ہم اس پروگرام کے اندر روحانی علاج، یعنی کہ روحانی علاج کیا ہے، روحانی علاج کسے کہتے ہیں، اور روحانی علاج کرنا سنت نبوی بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری وہ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے، جس کے سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں، جس کی علامتیں ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ ہمیں کون سا مرض ہے۔ اگر ہمارے جسم میں کہیں درد ہو تو ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں، اگر ہمیں بخار چڑھتا ہے تو ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں، یا ہمیں جسمانی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہیں روح کی بیماریاں، جو روحانی علاج کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ اس کا علاج ہو، ورنہ روحانی مسائل بغیر روحانی علاج کے ناممکن ہے کہ یہ حل ہوں۔ اور اگر لوگ اپنے مسائل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ سفلی عمل کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہندوانی عمل کی صورت میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں ان کو وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس سے زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے۔ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو اس میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ہے حسد کی بیماری۔ جب انسان کسی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا حاسدین کی نظر کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یہیں سے اس کے خرافات شروع ہو جاتے ہیں کہ جسے
انسان پھر نظر بد میں مبتلا ہوتا ہے، نظر بد کے بعد پھر وہ جادو کے شر میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ شیاطینی اور پھر عصبی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ۔ اور اگر ہم ان تمام مسائل کے حل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سفینہ نجات المسائل آپ کو ان تمام مسائل سے نجات دیتا ہے۔ اور اس میں جو طریقہ کار علاج ہوتا ہے جو ہم کریں گے، جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے خاندانی طریقہ کار ہیں، اور بالخصوص ہمارے میاں حضور، میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، آپ ہی کے جو طریقہ کار علاج ہیں اسی کے ذریعے ہی لوگوں کا علاج و معالجہ کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ روحانی اور جسمانی دونوں سے متاثر ہوں تو وہ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو آپ کے روحانیت کا بھی مسائل کا حل ملے گا اور جسمانی امراض کا بھی آپ کو حل ملے گا۔ اگر جس شخص کو دعا کی ضرورت ہوگی ان کو دعا دی جائے گی، جس شخص کو اگر کسی عمل کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس کو عمل کرنے کے طریقہ کار سمجھائے جائیں گے، اور کسی کو وظائف کی ضرورت ہوگی تو اس کو وظائف تعلیم کیے جائیں گے، اور جو بھی کچھ تعلیم کیے جائیں گے ان کو اجازت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا تاکہ وہ رجت کا شکار نہ ہوں۔ اور جو لوگ جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بلڈ کینسر ہو، چاہے وہ آپ کے لیور کی پرابلمس ہوں، چاہے وہ بخار ہو، چاہے وہ جسمانی درد ہوں، جسمانی کوئی بھی بیماری ہو آپ کی، اگر آپ کو دوا کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو دواؤں سے علاج کریں گے، اور اگر آپ کو روحانیت کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علاج ہم روحانیت کو سے کریں گے۔ اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ لائیو کال آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے 034570700404، اور یہی ٹرانسمیشن آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی ٹرانسمیشن میں آپ ہم سے ہر قسم کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے مسائل اور اس میں معاملات میں پریشان ہیں وہ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کون اور کہاں میں سے؟ دبئی سے بات کر رہی ہوں اینا۔ اینا بات کر رہی ہیں؟ جی 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 میں نے رمضان میں آپ سے بات کی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، تو ٹھیک ہے۔ آپ نے دیا تھا کہ مغرب کے بعد پڑھنی ہے سورہ واقعہ، اور اس کے بعد یا غنی المغنی پڑھنا ہے 1100 بار، جی 11 بالکل دن کے لیے۔ جی وہ میں نے پڑھ لیا ہے، تو جی کچھ ابھی فرق نہیں پڑتا چل رہا نا، ابھی ان کی پیسے کی بڑی تنگی ہے، وہ بس کریڈٹ کارڈ پہ گزارا ہو رہا ہے، سیلری جو ہے وہ 5 سے پینڈنگ ہے، نہیں جاب جو ہے وہ اچھی ملتی نہیں ہے، تو ذرا اس کا تھوڑا سا آپ بتائیں کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد ادھم ہے۔ محمد ادھم۔ ادھم، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں ایک چیز آپ کو جو میں نے طریقہ کار سمجھایا تھا وہ آپ نے 11 دن کر کے اسٹاپ کر دیا یا ابھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے آپ نے؟ مطلب میں اس میں تھوڑے آگے کے دن آگے تھے، وہ بس پورے ہونے والے، لیکن میرے ہسبینڈ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا میرے ساتھ، ان کا پورا ہو گیا ہے، آج پورا ہو جائے گا میرا بھی۔ ٹھیک ہے، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ کم از کم 70 ٹائم جو ہے نا سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے ہسبینڈ کا پورا نام بتائیے۔ محمد ادھم انصاری۔ محمد ادھم انصاری۔ ان کی والدہ کا نام؟ جی ان کی والدہ کا نام ہے شمیم اختری۔ شمیم اختری، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا میں بولوں کچھ؟ جی جی میری بہن بولیے آپ۔ وہ 313 بار پڑھتے ہیں سورہ قریش روز۔ 313 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی وہ جاب کر رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی جاب کر رہے ہیں، لیکن وہ بس سیلری نہیں آتی وہاں پہ، مطلب 6-7 سیلری جو ہے وہ پینڈنگ چل رہی ہے ہماری۔ صحیح۔ 3 مہینے بعد ایک آ جاتی ہے، کبھی کبھار 2 مہینے بعد ایک آ جاتی ہے، تو وہ بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے سمجھے بس۔ ٹھیک ہے۔ اندر ہی کریڈٹ کارڈ ہے وہ۔ اچھا آپ کو جو طریقہ کار سمجھایا گیا تھا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، ابھی 11 دن اور مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی میں کچھ سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو لوگ کریڈٹ کارڈز یوز کرتے ہیں
ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ کریڈٹ کارڈز کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم کریڈٹ کارڈز کی رقم کو ہم یوز کرتے ہیں اور جب ہم نہیں بھر پاتے تو ہمارا انٹرسٹ ہم پر لگنے شروع ہو جاتا ہے، جو ایک بیسیکلی سود کی صورت میں ہوتا ہے. اور جب ہم اس صورت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سود ہم یوز کرتے ہیں یا سود کے ہم کسی کام کے چکر میں بیچ میں پڑتے ہیں تو جو ہمارے معاملات، ہماری جو روزی ہوتی ہے نا، پھر اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. کیونکہ سود کے بارے میں بیسیکلی اللہ رب العزت کھلے الفاظوں میں کہتا ہے کہ سود اللہ رب العزت سے کھلی جنگ ہے. جتنا کوشش ہوا کریں آپ کریڈٹ کارڈز اور کوئی ایسے کام سے بچیں جس میں سود کا خدشہ ہو. آپ کو اگر ذرا برابر بھی شک ہونا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کاروبار کر رہا ہوں، یا یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، یا یہ کر رہا ہوں، اور یا پھر کسی سے پیسے سود پہ لے کے کر رہا ہوں، تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. چاہے اگر آپ 1 کروڑ روپے لے کر بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں نا، تو آپ یقیناً جب سال کا اینڈ ہوگا تو آپ قرض دار ہوں گے اور وہ پیسہ آپ کو ڈوب چکا ہوگا. چاہے آپ اپنی رقم سے آپ چاہیں گھر میں فاقہ کر لیں، انتظار کر لیں، کسی سے قرض لے لیں، ادھار لے لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کریڈٹ کارڈز کا یوز اور سود کا استعمال اپنے زندگی سے نکال دیں. کیونکہ جن لوگوں کو بھی میں نے کریڈٹ کارڈز یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جب وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور وہ جب اس کی پیمنٹ وقت کی ادائیگی پر نہیں کر پاتے، وہ جب ان پہ انٹرسٹ لگنے شروع ہوتا ہے نا، پھر وہ ان کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان رستوں سے نکالیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کیش پر کام کریں یا اپنے ڈیبٹ کارڈ جو آپ کے ہیں آپ اس کو یوز کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. میری ڈاکٹر صاحب آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور ایک دفعہ فون پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اولاد کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور میں اپنے علاج کے لیے بھی آپ کے پاس آتا رہا ہوں، دوائی بھی آپ کی استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو پڑھنے کے لیے بتایا ہے اور اس کے اوپر جب ہم عمل کرنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی ہم پہ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو آپ کا کہا ہوا جو عمل ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ایک عمل کرنے کے لیے کہا تھا، جو میری مسز کو آپ نے ایک سیب کا جعفر کھانے کے لیے کہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سیب کھانے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ وقت آیا تو وہ میری طبیعت جو ہے ایسی ہوئی ویسی پسی کی بات اب کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ جعفر والا عمل کر سکے نہ سیب والا عمل کر سکے. اچھا یہ بتائیں آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ جی میں لاہور میں رہتا ہوں جی، کیولری گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے، آپ لاہور میں رہائش ہے آپ کی. ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا میں نے آپ کی مسز کو آپ کو میڈیسن دی تھی استعمال کرنے کے لیے؟ جی بالکل ہم میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں. میں بلکہ آپ رمضان شریف میں آپ نے بتایا تھا آپ نہیں آ سکے تو میں 2 مہینے کی میڈیسن لے آیا تھا. ٹھیک ہے. میں ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے پچھلے دنوں ایک گر ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ نکل آئے تھے، بوائل نکل آئے تھے، جس کی وجہ سے اینٹی بایوٹک کا اتنا زیادہ کورس ہوا، وہ تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے میں وہ آپ کی دوائی جو صرف 15 دن استعمال نہیں کر سکا. میرے بلکہ مجھے افسوس ہے کہ میں رمضان شریف میں فائدہ بھی نہیں اٹھا سکا رمضان شریف کا، اور میرے 16 روزے جو ہے وہ میں نہیں رکھ سکتا. چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے. میری آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی وائف کو بھی کہہ دیں اور آپ بھی اولاد کے لیے کم از کم ایک بار سورہ محمد لازمی پڑھ لیا کریں. جی بالکل ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس کچھ ہی دنوں میں لاہور اور اسلام آباد میں کے لیے اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں، اور ڈیٹ جب میں اناؤنس کر دوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اوکے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. وعلیکم السلام. انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ میرے چاہنے والے دنیا بھر سے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد اور لاہور کے لیے بھی مجھے آنا ہے کیونکہ ٹائم بہت وقت ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اب حالات بھی بہتر ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لاہور اور اسلام آباد کے لیے اپنی ڈیٹ اناؤنس کروں گا، بہت عنقریبی کرتا ہوں میں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، میرا نام سہیل احمد قریشی ہے، میں چھتیس گڑھ انڈیا سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سہیل احمد قریشی. جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ جی مجھے کچھ طاہرہ فاطمی. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
جی مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے پرہیز کا جیسے بتایا ہے جلالی اور جمالی پرہیز میں اس نے یہ بتایا کہ یہ نہیں کھا سکتے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم اس میں ایکچولی کھا کیا سکتے ہیں, کیونکہ ساری چیزیں تو آلموسٹ اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہے, تو ہم کھا کیا سکتے ہیں, مجھے یہ پوچھنا تھا. ابھی آپ مجھے پہلے یہ بتائیے آپ کتنا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں سورہ قریش 313 دفعہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا 313 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو فی الحال آپ کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا. جب آپ 1111 مرتبہ شروع کریں گے تب آپ ترک جلالی کریں گے. ٹھیک ہے, اب ترک جلالی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہر قسم کا گوشت آ جاتا ہے. اوکے, آپ نے فی الحال ہر قسم کے گوشت کو ترک کرنا ہے. باقی سبزیاں آپ تمام کھا سکتے ہیں, دالیں آپ تمام کھا سکتے ہیں, فروٹ کھا سکتے ہیں, ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں, سب کچھ تو کھا سکتے ہیں آپ. صرف گوشت کا آپ نے پرہیز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, انڈا شہد انڈا جی بالکل, آپ نے انڈا نہیں کھانا ہوگا اور کچی پیاز اور لہسن نہیں کھانا ہوگا. اور اگر سالن کے اندر پیاز اور لہسن اگر بھنا ہوا ہو کہ جس کی اسمیل نہ ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن انڈا نہ آپ بوائل یوز کر سکتے ہیں نہ آپ تلا ہوا یوز کر سکتے ہیں. اوکے اور ایک دن مجھ سے مس ہو گیا تھا تو میں پڑھائی ڈبل کر لوں سورہ قریش. جی بالکل, آپ اس کو کنٹینیو کریں. جب آپ کے 40 ڈیز ہو جائیں آپ نے 1111 مرتبہ شروع کرنا ہے. اور آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ لازمی جوائن کریں. اگر آپ کو اس میں کچھ مسائل پیش ہوتے ہیں کچھ تو آپ اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں. جی میں ٹیلی گرام جوائن کیا ہوں گروپ میں. ٹھیک ہے, وہ ٹیلی گرام گروپ ہے وہ زیادہ تر وقت بند رہتا ہے. اصل میں جو ہمارا ٹیلی گرام جی ٹھیک ہے, جو ٹیلی گرام ہمارا گروپ ہے وہ اوپن ہونے کی جو ٹائمنگ ہے رات 8 بجے سے 9 بجے تک کی اس کی ٹائمنگ ہے. پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 9 بجے تک ہمارا گروپ اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس دوران ہم سے بات کر سکتے ہیں, اپنے مسائل اور ان کے حل پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. جی جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور جو لوگ ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں ہیں اور ان کو پتہ ہوگا اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو گروپ ہے اس کی ٹائمنگ ہے باقاعدہ, ہم ٹائمنگ سے اپنا اوپن کرتے ہیں اور ٹائمنگ سے بند کرتے ہیں اس کو گروپ کو. جی وعلیکم السلام. جی واجد بھائی محمد عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے. واجد بھائی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. میرا بیٹا ہے 7 سال کا ہے, لیکن بہت ہی اتنا بھی دبلا پتلا ہے کہ ہوا کے جھونکے سے ہل جائے اور کچھ بھی نہیں کھاتا. وہ اس کو اگر کھائے تو کبھی کھائے تو 1-1.5 روٹی پوری کھا لیتا ہے, نہیں کھانا تو ہفتہ اس میں بالکل تھوڑا تھوڑا کھانا ہے. بیٹی کی بھی یہی حالت ہے اور بیٹے کی بھی یہی حالت ہے. عمر کتنی ہے بیٹے اور بیٹی کی؟ ایک کی بیٹے کی 6 سال ہے, بیٹی کی 4 سال ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ لوگ نا ایک کام یہ کیا کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان جب شام کا ٹائم ہوا کرے نا تو آپ اس وقت جو نا عموماً بڑوں کا بھی اور بچوں کا بھی معدہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوشش یہ کرا کریں کہ اس ٹائم یا تو فروٹ کا استعمال کرا کریں یا ساگو دانہ سمجھتے ہیں نا, جیسے ساگو دانہ جو بنا کے دودھ میں یا پانی میں بنا کے کھلاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو صبح نہار میں وہ کھلائیں اور عصر و مغرب کے درمیان وہ کھلائیں, چاہے 1 پیالی کھلائیں آپ. اس سے یہ کہ آپ کے بچے کی گروتھ بھی ہوگی, اس کی صحت بھی بنے گی اور اس کی بھوک بھی کھلے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا واجب یہ پوچھنا تھا کہ آپ لاہور کب آئیں گے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ لاہور آنے کی اپنی ڈیٹ اناؤنس بہت جلدی کرنے والا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا اپنے لاہور آنے کی. ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ واجب بھائی. انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے لاہور والے مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں, اسلام آباد والے بہت محبت رکھتے ہیں, فیصل آباد والے بہت محبت رکھتے ہیں, اور انٹیریئر سندھ والے تو بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ٹائم دوں گا اور میں انشاءاللہ ضرور بہت ہی جلد اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں اپنی ڈیٹس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. حضرت چند ایک چیزیں آپ سے پوچھنی تھی, کچھ 1-2 مسائل ہیں. جی آپ پوچھیے. حضرت ایک تو رمضان کے مہینے میں میں نے آپ سے 2 اعمال کی اجازت لی, بلکہ 3 کی. ٹھیک ہے. ایک اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وترک الشفاء کی, اور یا خالق یا مصور یا جمیل کی. بالکل. تو عمل ان کی میں نے زکوٰۃ ادا کر لی ہوئی ہے,
لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اب یہ خالق یا مسلم کی کتنی تعداد بتانا پڑنی ہے. بس میں 500 سے زیادہ پڑھ رہا ہوں اس کی. بالکل آپ اس کو 500 مرتبہ مدامت میں رکھیں. 500 مرتبہ جی ٹھیک ہو گیا. دوسری حضرت جی میں نے ان کی زکات چلتے پھرتے ادا کی. میں نے بیٹھ کے نہیں کی, مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اعمال کی زکات بیٹھ کی جگہ پہ پورے اہتمام سے کی جاتی ہے. تو میں نے چلتے پھرتے میں نے ان کی تعداد پوری کی. چلے چلتے پھرتے پڑھی آپ نے, لیکن آپ لوگ یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کسی بھی اسم کی یا کسی بھی آیت کی یا کسی بھی صورت کی جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑتا ہے. وقت, جگہ, ٹائم اور ہر چیز کا اہتمام کر کے اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت جی زکات تو ادا ہوگی, لیکن مجھے آج تیسرا چوتھا دن ہے, ٹھیک ہے, خوف بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو وہ میرے ذہن میں بار بار خیال بہت آ رہا ہے کہ مجھے رجت تو نہیں ہوگی, رجت تو نہیں ہوگی. دیکھیں رجت تو نہیں ہوگی, لیکن بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی اعمال کریں نا تو جگہ کا ضرور انتخاب کریں. اگر آپ مدامت کر رہے ہیں نا تو آپ چلتے پھرتے مدامت کر لیں, اس کا کوئی قید نہیں ہے. لیکن جب کوئی زکوٰۃ ادا کرے نا تو پھر جگہ کا تعین کرنا بہت ضروری ہے, نہیں تو پھر انسان رجت کا شکار ہوتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے آئندہ. اور باقی ایک کام یہ کر لیجئے گا, سنیں میری بات, اگر آپ کو ایسی کیفیت ہو رہی ہے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ رجت کا شکار ہو گئے, آپ نے چلتے پھرتے زکوٰۃ ادا کی ہے, تو آپ تھوڑا سا مٹھائی لے لیں, ٹھیک ہے, اور 1 گلاس پانی اور 1 گلاس دودھ رکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے نا وہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد آپ فاتحہ کریں, پڑھیں, اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو کچھ پڑھا ہے نا آپ ان کو لوٹا دیں, ان کے دربار میں ان کو پیش کر دیں, ان کو ہدیہ کر دیں ان کو آپ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دعا کریں کہ ان کے انہی کے وسیلے سے, ان کی نسبت سے مجھے ان کی نسبت بھی ملے, اور جو کچھ میں نے پڑھا اس کے فیوزات, اس کی برکتیں مجھے عطا ہوں, اور میں نے جس نیت سے پڑھا ہے اس مقصد میں کامیاب ہوں. جب آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو اگر آپ رجت کا شکار ہوں گے تو رجت ختم ہو جائے گی, اور پھر آپ کو اس کی برکتیں مل جائیں گی, ٹھیک ہے. چلو بس بالکل آپ صلاۃ کن فیکن پڑھیں, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. کوئی فائدہ نہیں ہوا, مقاصد کے لیے پڑھا تو مجھ کو ایک بھی پورا نہیں ہوا. آپ کس وقت پڑھ رہے ہو, آپ کس وقت پڑھ رہے ہو صلاۃ کن فیکن؟ شروع میں مغرب کے بعد پڑھ لیتا تھا, لیکن آپ نے پھر مجھے رمضان میں کہا تھا کہ تہجد کے ٹائم میں پڑھا. الحمدللہ مجھے 2 ہفتے ہو گئے, تہجد کے ٹائم میں فکس ٹائم پہ تھا. اچھا بالکل, جب صلاۃ کن فیکن پڑھنے بیٹھے ہیں نا تو آپ پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کر کے پھر نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. اور وسیلے سے دعا کر کے پھر تھوڑی دیر کے لیے نا آنکھ بند کر کے مراقبہ کرا کریں, اس کے بعد پھر صلاۃ کن فیکن پڑھیں, اور پھر دوبارہ وسیلے سے دعا کریں, پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں, پھر اٹھ جایا کریں, ٹھیک ہے. اس ترتیب سے آپ 11 دن یہ نماز پڑھیں, پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ, اوکے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور اب ہمیں لائیو کال اسی نمبر پہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں اثر بول رہا ہوں سعودی عرب سے. حضرت میں مجھے چاند گرہن میں پورے مکمل کی اجازت چاہیے. چاند گرہن میں جی ابھی چاند گرہن آ رہا ہے نا حضرت 26 تاریخ کو. جی چاند گرہن آ رہا ہے 26 کو. تو سورہ مزمل کی زکات کے لیے کتنا پڑھنا ہے, اس کی اجازت چاہیے مجھے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سورج چاند گرہن کے اندر اگر سورہ مزمل پڑھنا چاہتے ہیں تو 117 مرتبہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب چاند گرہن آیا کرے نا تو آپ لوگ کوشش یہ کیا کریں کہ حب کے عمل کی زکات ادا کرا کریں, ٹھیک ہے. اگر چاند گرہن کے اندر اگر ہم حب کا عمل کریں گے نا تو ہم ایک دن میں کامیاب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر سورج گرہن آئے تو پھر ہم قہری اعمال کرا کریں, یعنی کہ جلالی اعمال کو کرا کریں, اور جب چاند گرہن آئے تو ہم جمالی اعمال کا انتخاب کرا کریں. آئی بس سمجھ میں, ان چیزوں کو بڑا مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے. اور وہ چاند گرہن کے جب چاند گرہن جی میں ہاں پڑھنے سے 3 دن پہلے آپ ترک جلالی اور جمالی کر لیں اور پھر یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی چاند گرہن آ رہا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس چاند گرہن کے اندر نا آپ حب کے عمل کی زکات ادا کر لیں, یعنی کہ حب کا عمل کر لیں. اور جب چاند گرہن میں حب کا عمل کیا جاتا ہے نا تو ایک دن میں ہمیں کامیابی ملتی ہے,
1 دن میں کامیابی ملتی ہے. ویسے ہم 40 دن عمل مکمل کریں گے اور چاند گرہن میں، اور اس ساتھ میں ہم کریں گے جس وقت چاند گرہن لگتا ہے اور جس وقت چاند گرہن ختم ہوتا ہے، اس دوران اگر ہم حب کا عمل کرتے ہیں تو ہم جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے سورۃ مزمل کی اجازت چاہیے تھی اور سورۃ یاسین کی اجازت چاہیے تھی. آپ کا نام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حسیب بول رہا ہوں راولپنڈی سے. حسیب صاحب، میری طرف سے آپ کو سورہ مزمل کے اور سورہ یاسین شریف کی اجازت ہے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس متعلق اگر کوئی گفتگو کرنا ہو، کچھ مزید طریقہ کار معلوم کرنا ہو تو آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی وعلیکم السلام. محمد شعیب، حیدرآباد دکن انڈیا سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی شعیب صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہلو. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کو بہت بہت عید مبارک ڈاکٹر صاحب. میاں حضور کو بھی السلام و قدم سے. وعلیکم السلام. خیر مبارک، آپ تمام لوگوں کو بھی مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی اجازت سے سورہ قریش 313 مرتبہ رمضان میں شروع کیا تھا. 16-17 دن ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب. مجھے جب بھی میں پڑھتا ہوں تو اچانک سے نیند کا غالبہ طاری ہو جاتا ہے، مجھ کو نیند لگ جاتی ہے اور میں کتنا پڑھا ہوں، کیا پڑھا ہوں بھول جاتا ہوں میں. اور میری طبیعت بھی خراب ہوئی تھی تو میں نے 2-3 دن کا گیپ بھی آ گیا تھا. اس کی وجہ شعیب صاحب یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اس جگہ پہ پہلے سے اثرات اور جنات موجود ہیں جو آپ کے کام کے اندر خلل اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو آپ اپنا کام کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں، اور آپ مجھے واٹس ایپ پہ جس جگہ آپ رہتے ہیں آپ مجھے اپنا پورا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا ایڈریس آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے گھر کو چیک کر لوں گا اور آپ کے گھر کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام شیاطین جناتوں کا میں بندوبست کر دوں گا. اس کے بعد جب آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں صلاح الدین بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. ٹھیک ہے. سر جی میرا یہ ہے، میں سورۃ قریش اپنا 313 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. وہ میری 3 دن کے اندر 40 دن پورے ہو جائیں گے. تو دوسرا یہ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی اپنا دوست ہو وہ کسی غلط راستے میں ہو، اس کو سیدھے راستے میں لانے کے لیے کوئی اپنا وظیفہ بتا دیں. وہ میں نے آپ سے بات کی تھی نا، وہ سرکار وہ اس پاک کی حاضری کی بات وغیرہ کرتا ہے. جی جی، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ پانی چینج کر دینا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ سارے رمضان میں نے کال آپ سے آئی ہے، لیکن اچھا آپ کے دوست کا نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر ہے نام اس کا. محمد ابو بکر ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ پہ سواری آتی ہے، مجھ پہ حاضری آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ عظیم کہنا آتی ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں سرکار وصفا کی حاضری ہوتی ہے. وہ مجھے میرے شیشہ بند کرنے کی بھی پابندی لگا رہا تھا میرے اوپر، اور مجھے وہ کافی باتیں جو ہیں ناپسندی کا باتیں میرے ساتھ اس نے کی ہیں، لیکن دل نہیں مانتا تھا میرا. تو میں نے بڑی کوشش کر کے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا، تو اس کو سیدھے راستے میں لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ چلیں میں کر لوں گا، اللہ اس کے سامنے حقیقت کھول دے ساری. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہو یا کریم ہو. جی جی ٹھیک ہے. یا اللہ ہو یا کریم ہو آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ عمل 11 دن کرنا ہوگا، اور کوشش کرنا کہ کسی بھی چیز پہ دم کر کے نا اس کو کھلا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ مجھے بتائیے گا. اوکے. جی ڈاکٹر ایک میں نے وہ اپنا سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کیا وہ میں پڑھتا ہوں، ایک تسبیح اس کی اجازت چاہتا تھا میں، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص اور سورۃ ناس کی. ٹھیک ہے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اوکے. تھینک یو سر. تھینک یو. جزاک اللہ جزاک اللہ. کچھ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. میری اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے 7070-404. آپ نے اس نمبر پہ کال کرنا ہے. جی السلام علیکم. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. میرے ہسبینڈ کا نام ہے شہریار حسن. شہریار؟ والدہ کا حسن. شہریار حسن.
حسن اور والدہ کا نام ہے خالدہ. ٹھیک ہے. میری شادی کو 15 سال ہو گئے. جب بھی کام کرتے ہیں یا تو قرض ہو جاتا ہے یا کام ختم ہو جاتا ہے. کاروبار کبھی بھی اتنے سالوں میں کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے مشکل سے تنگدستی اور قرض بہت ہے اب ان کے اوپر پھر سے. کرتے کیا ہیں کہ آپ کے شوہر؟ پہلے تو گاڑیوں کا کام کر رہے تھے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. گاڑی کا لین دین کرتے تھے پہلے, ٹھیک ہے. لیکن سال 1.5 سال ہو گیا کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یا باسط ہو یا اللہ ہو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یا باسط ہو یا اللہ ہو. یا اللہ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے 5 تسبیحیں روز پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے. اور طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے 1 پاؤ چینی اور 1 پاؤ سوجی لے لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں گے آپ نے اس کے اوپر دم کر لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے 21 حصے کر لینا ہے. اور 21 حصے کرنے کے بعد آپ نے ایک حصہ اپنے شوہر کے اوپر سے 21 مرتبہ اتار کر آپ اس کو چینٹیوں کو ڈال دیں. اگر شوہر کے اوپر سے نہیں اتار سکتی تو آپ اسی مقصد اسی نیت سے ڈال دیں کہ ہمارے رزق میں برکتیں ہوں, اور یہ چینٹیوں کو ڈال دیں. اچھا جب آپ چینی اور سوجی ملا لیں گی اس کے بعد آپ نے 21 حصے کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں بالکل بالکل آپ پڑھ کے اس کے 21 حصے کر لیں. 21 حصے کرنے کے بعد آپ روزانہ ایک حصہ جو نا شوہر کے اوپر سے 21 دفعہ اتار کے چینٹیوں کو ڈال دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیے گا کہ رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے, انشاءاللہ کیسے راستے کھلتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جادو کی وجہ سے یا بندش کی وجہ سے آپ کے رزق میں کوئی بندش لگ گئی ہو نا تو اس عمل سے اس کی بندش بھی کھل جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں پہلے کام کرتا تھا دودھ کا. ٹھیک ہے. تو اس میں اکثر اوقات پانی وغیرہ ملایا کرتا تھا. جب سے میں نے یہ آپ کا طارق کیا جہانگیریا سلسلے سے وابستہ ہوا ہوں, الحمدللہ مجھے 2-2.5 سال ہو گیا. میں نے آپ کے ورد وظائف سے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اور میرے سے ایک دو غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے نا میں نے یوٹیوب سے دیکھ کے نا مراقبہ وغیرہ شروع کیا تھا. تقریباً میں گھنٹے ٹکر گیا تھا میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے یہ آپ کا جو 12 مہینے والا کورس تھا میاں حضور سے یہ میں نے کیا. دعائے برتی شریف ہو گئی, زجر شریف ہو گئی, چیلگار شریف ہو گیا, صرف زنبل شریف ہو گئی, سارے غوثیہ باب مبتل ہو گیا, ناد علی شریف ہو گیا. یہ سارا میں نے کیا, لیکن میرے گھر کے معاملات بہت عجیب ہی تھے. اب جب میں بیگم سے ہم بستری کرتا ہوں تو میرے آنکھوں اور ماتھے سے جو ہے نا روشنی وغیرہ نکلتی ہے, روشنیاں. ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام ناصر محمود ہے. ناصر محمود. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ. ٹھیک ہے. آپ نے جو کچھ اعمال کیے ہیں جو کچھ پڑھا ہے اس کی مدامت کر رہے ہو یا نہیں؟ بالکل بالکل, میں علاج معالجہ بھی حضور کے. ٹھیک ہے. آپ علاج و معالجہ بھی کر رہے ہیں, اور باقی ایک کام یہ کرتے رہا کریں کہ آپ ہفتے والے دن, ٹھیک ہے, جو چاند کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے نا, چاند کا پہلا ہفتہ, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے ہفتے والے دن نا گوشت کا اپنا صدقہ دے دیا کریں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب لوگوں کے کام کرتے ہیں نا, اگر لوگوں کی وبائیں جو ہوتی ہیں نا تو عاملین کے اوپر پھر وہ اٹیک نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں پڑھنے میں آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے نا تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ کرنا ہے. اچھا گوشت کا صدقہ کیسے کریں گے, میں طریقہ کار سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے کہ آپ 1.25 کلو گوشت خرید لیں تو آپ 1.25 کلو گوشت کسی بھی جانور کا خرید لیں, گائے کا ہو, بھینس کا ہو, بکرے کا ہو, کسی کا بھی ہو. آپ 1.25 کلو گوشت لے لیں اور اس کے آپ نے 20 بوٹیاں بنا لیں, اور آپ نے ہر بوٹی پر ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں. 10 ہاتھوں کی انگلیاں, 10 پیروں کی انگلیاں, ایک بوٹی پوری انگلیوں پہ مل کر اپنے اوپر سے 20 دفعہ اتار کر کسی جانور کو کھلا دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے آپ کے اوپر سے یہ اتار بھی ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے نا کام کرنے کے بعد, اس سے بھی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں, اس کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں آپ. اچھا عاملین جو حضرات ہوتے ہیں نا ان کو اس چیز کے بارے میں بڑا خیال رکھنا چاہیے, خاص کر ان عاملین کو کہ جن کے بیوی بچے ہوں.
جن کے معصوم بچے ہوں, چھوٹے بچے ہوں, یا جن کے بڑے بچے ہوں, یا جن گھروں کے اندر بچے موجود ہوں, تو جو عاملین کام کرتے ہیں وہ کوشش کرا کریں کہ اپنے کام کو جو نا گھر سے باہر کرا کریں. جب کوئی اتارے کا کام ہو یا جب کوئی ایسا خطرناک کام ہو, کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جب آپ ایسا کام کرنے کے لیے باہر کی جگہ کو سلیکٹ کریں گے نا تو اس کے اثرات آپ کے گھر پر نہیں آئیں گے. اور جب آپ کوئی بھی علاج کرنے کے بعد اپنا صدقہ دے دیتے ہیں, اور گوشت کا صدقہ اس ترتیب اور اس طریقے سے دے دیتے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے, تو آپ بھی محفوظ, آپ کے بیوی بچے بھی محفوظ, آپ کے گھر والے بھی محفوظ. پھر آپ لاکھ مریضوں کا علاج کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عبد الرحمان بات کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا سے. جی عبد الرحمان صاحب. حضرت میں آپ کا پروگرام رمضان میں بھی دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کال مل گئی. آپ بہت کوشش کی کال کرنے کی, تو یہ میری سعادت ہے میرے لیے کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ سے مجھے بہت محبت ہے, میاں حضور سے محبت ہے, تمام سلسلے والوں سے محبت ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے. مجھے کچھ سوال بھی کرنے ہیں. جی تو میں آپ کے اس مشن میں آنا چاہتا ہوں. یہ ٹیلی گرام گروپ میں بھی میں نے جوائن کیا ہے, تو مجھے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ روحانی مشق سے سٹارٹ کرنا ہے یا سورہ قریش سے سٹارٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک کوشچن یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے بھی حج میں سورہ کوثر شریف کو 43,000 ٹائمز پڑھا تھا, تو اب میں اس کو ایک تسبیح تب سے اب تک پڑھتا آ رہا ہوں, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ٹھیک ہے. اچھا دو کوشچن. یہ بتائیے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا کاروبار ہے؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں پہ نا اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں انجینئر ہوں. اچھا آپ انجینئر ہیں, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. آپ ساؤتھ کوریا میں ہوتے ہیں؟ جی ساؤتھ کوریا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے, اور 70 ٹائم آپ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے. جب آپ کو 40 ڈیز ہو جائیں گے پھر آپ نے 313 بار کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور میری طرف سے آپ کو ڈاؤٹ کی پریکٹس کی بھی اجازت ہے. اور مجھے گلاسز لگی ہوئی ہیں, کہ گلاسز کے ساتھ میں کر سکتا ہوں ڈاؤٹ کی پریکٹس؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کوئی بات ہو پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اوکے. کوثر شریف کے بارے میں میرا جو کوشچن تھا, کس متعلق؟ سورہ کوثر شریف جو میں نے 43,000 ٹائم حج میں پڑھی تھی, اور ابھی ایک تسبیح میری مدامت میں ہے, تو اس کے یہ اسی طرح کنٹینیو رکھوں؟ آپ اسی طرح کنٹینیو رکھیے گا. اور ابھی چاند گرہن آئے گا, ٹھیک ہے, آئی تھنک 26 ڈیٹ کو چاند گرہن ہوگا. اوکے. تو آپ ڈیٹ کنفرم کر لیجئے گا کہ چاند گرہن میں آپ نے اس کو 360 مرتبہ کر لیجئے گا. جی بہت شکریہ. جزاک چلیں اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مدثر بول رہا ہوں انڈیا سے. ٹھیک ہے. مدثر, امی کا نام نسیم بانو ہے. وہ اگر میرا مسئلہ تھا, میں نے ایکچولی محمد سلیم صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا, انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا, وہ بیوی اور بچے کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. وہ بھی مطلب بہت معاملہ پیچیدہ ہو گیا. انہوں نے مطلب جھوٹے وغیرہ کیسز بھی کافی کیے ہوئے ہیں, اور معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کیا تھا, رابطہ کرنے کی کانٹیکٹ کی کوشش کیا, لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ میں ڈاٹ کا مشق کر رہا ہوں شملہ, تو ڈاٹ کے مشق میں مطلب 2 مہینے کے قریب ہو گیا. میرے کان میں ایک مطلب پوجے کی آواز آتی ہے, اور میں ایئر بڈ لگاتا ہوں تو اللہ کی واضح آواز آتی ہے. تو یہ کچھ مطلب صحیح ہے یا کچھ نہیں؟ ماشاءاللہ بہتر ہے, اچھا ہے یہ. اچھا تو فیملی کا جو مسئلہ چل رہا ہے, وہ مطلب کیسز وغیرہ, فیملی کا مسئلہ آپ نے مجھے ڈیٹیل واٹس ایپ کی ہے؟
جی جی میں نے آپ کو تصویر بھی واٹس ایپ کی ہے اور نام وغیرہ بھی واٹس ٹھیک ہے، بس یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرتا ہوں، اور میں ان شاء اللہ آپ کا میٹر بھی چیک کر لیتا ہوں، اور پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حل لازمی آپ کو میں ان شاء اللہ بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com بھی موجود ہے. وہاں پہ لائیو فیچر بھی آپ کے لیے موجود ہے، لائیو چیٹ کا بٹن بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ کے لیے ایک پیج بنائے گئے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہر معاملات میں کہیں نہ کہیں سے آپ کی ہیلپ ضرور کی جائے. جی السلام علیکم. جی جی السلام. ڈاکٹر صاحب عامر انعام الحق میرا نام ہے، تو شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عامر انعام الحق. عامر انعام الحق. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام؟ کوثر پروین. کوثر پروین. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جہلم سے. جہلم سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بس یہی حالات بہتر ہو جائیں، دعا کریں. مسائل کون سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کے رشتہ لگتا نہیں ہے، یا لگتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کا شادی ہو چکی تھی پہلے، ڈیورس ہو گئی، یا کوئی مسئلہ؟ جی پہلے شادی ہوئی تھی. جی جی بالکل. جی ابھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مطلب ابھی کچھ رہ جاتا ہے، یعنی کہ ہوتے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ بھی چیک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر سید مصطفیٰ شاہ اسراری. جی وعلیکم السلام. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ پر کچھ کوشچن کیے ہوئے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اس کو، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرتا ہوں. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر دکھ رہا ہوگا، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت انجم بول رہے ہیں انڈیا سے. اتنا کو کال کیے تھے حضرت، وہ آپ جو بتائیں کہ صبح جلدی کا مکمل ہو گیا الحمدللہ، مگر حضرت اس طرح سے جواب نہیں ملا، میں کچھ سمجھ نہیں آیا. حضرت جو جواب چاہیے تھا ہم کو، جیسے میں اپنی چیز پر زیادہ کے اور اس کے بھی چیز کے چیز سے جواب چاہیے تھا. حضرت ہم بہت برے کرتے ہیں. حضرت کیا کرنا، ان لوگوں کی مرضی کیا ہے، آگے کیا کرنا وہ جاننا تھا. حضرت ٹھیک ہے. ہلو جی جی میں سن رہا ہوں. آپ نے سورہ مزمل کا عمل کس طرح کیا تھا؟ سورہ مزمل کو بتائے کہ آپ وہ تو آپ کو انسان کی کتاب بولے تھے کہ آپ اس کو کیجیے، آسانی ہوگی، تو مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے کتنے دن میں پورا کیا تھا؟ 10 دن پورا کیے تھے. ٹھیک ہے. اور پورا کیے ہوئے قریب 7 دن ہو گئے. ٹھیک ہے. 7 دن ہو گئے. آپ اس کو ایک کام یہ کیجیے، آپ اس کو 10 دن کے اندر کنٹینیو کریں اس عمل کو. 10 دن میں اس کو مکمل کریں. 10 دن میں مکمل کر چکے ہیں. میری بہن آپ اس کو ریپیٹ کریں دوبارہ. ریپیٹ کریں تو حضرت ٹھیک ہے. تو 10 دن مکمل کرنا پڑے. جی بالکل 10 دن آپ نے اس کو مکمل کرنا پڑے گا اس کو. اچھا میری بہن آپ سوال کر رہی ہیں کہ باموکل نشر لکھتے وقت پیریڈز کے دنوں کے کاؤنٹ نہیں کرنا، کیا ہمیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر میری بہنیں کوئی نقش لکھ رہی ہوں اور یا اپنا کوئی عمل پڑھ رہی ہوں، اگر ان کا 40 دن کا کوئی عمل ہو، آپ کو پڑھتے ہوئے 20 دن ہو گئے اور آپ کو پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ہوں، تو آپ نے اس کو پھر 7 مرتبہ کنٹینیو 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اتنے دنوں تک جتنے دن آپ غسل نہ کر لیں. جب آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے 40 دن کنٹینیو کر کے اس کو مکمل کر لیں. یعنی کہ جو 7 دن آپ کے ضائع ہوں گے آپ نے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہوگا، اس کے علاوہ پورے 40 دن کاؤنٹ کرنا ہوگا آپ نے. باقی جو 7 دن آپ کے پیریڈز کے ہوں گے آپ نے اس وقت صرف 7 بار 11 مرتبہ یا 9 مرتبہ آپ جو نقش لکھ رہی ہیں
وہ لکھ لیں یا جو پڑھ لی ہیں وہ پڑھ لیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم, آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت دلی مبارکباد. بہت اچھا آپ کا پروگرام, اور آپ نے ہم سب کی دلی خواہش کو دیکھتے ہوئے میاں حضور اور سلسلے کی اشاعت کے لیے بہت اچھا پروگرام شروع کر دیا. بہت آپ کو دعائیں پوری دنیا دے رہی ہے ماشاء اللہ. صاحب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر جی بابر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب جی بابر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی بالکل, کچھ اجازتیں لیو بھی ہوئی ہیں, تو ابھی چلکاف ایک تو 40 دن کی پڑھ لی ماشاءاللہ سے. ماشاء میں اللہ سے بھی بیعت ہوں اور کافی عمل کیے بھی ہوئے ہیں, آپ سے بھی بیعت بھی ہوں اسلام آباد میں. ماشاء اللہ. تو اب 40 دن کا جو ہے چلکاف پڑھنا چاہ رہا ہوں قبرستان میں. اگر آپ اجازت دیں گے, تعلیم فرمائیں گے, تو میں قبرستان میں پڑھ لوں 40 دن. 40 دن آپ قبرستان میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. تو آپ پھر ایک کام یہ کیجیے گا کہ اگر آپ قبرستان میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یکم سے شروع کیجیے گا. نئے چاند سے, جو اگلا نیا چاند آئے. بالکل, جو نیا چاند آئے گا تب سے شروع کیجیے گا آپ. اوکے جی جی. تو یہ بتا دیں کہ ان دنوں یہ جو سانپ وغیرہ وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں تو احرام میں ہی میں نے سارے چلے کیے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہ جو چھری پہ دم کر کے جو احسار کرتے ہیں, اس پہ جو سورہ یہ طارق کی آخری 3 آیات ہیں, ان کا بھی میں عامل ہوں میاں حضور کی اجازت سے. تو وہ دم کر کے تو چھری پہ پھیرنا کافی ہوگا یا کچھ اور آپ تعلیم فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ نہیں, وہ کافی ہوگا جو میاں حضور نے تعلیم کیا ہوا ہے آپ کو. جی جی. تو یہ 40 دن 1100 کی تعداد پڑی جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ 1111 کی تعداد پڑھی جائے گی. 1111 کی تعداد 40 دن. 40 دن اللہ پڑھی آپ جائے کو گی. خوش اور آباد رکھے. اور اسلام آباد میں آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں بس بہت جلدی اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہفتے 10 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی میں ضرور اسلام آباد اور لاہور تشریف لاؤں گا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھا کریں, اور اللہ تعالیٰ یہ محبتیں ہمیشہ آپ لوگوں میں قائم و دائم رکھے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور, میں انڈیا سے بول رہا ہوں. یہ پہلے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جو آپ نے جو رمضان ٹرانسمیشن جو ہانڈی کا عمل والا بتایا تھا, تو انشاءاللہ اس سے میں نے اپنی والدہ کے علاج کے تو اللہ کرم سے ان کو شفا یاب ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء آپ اللہ. نے بتایا تھا علامات جو ظاہر ہوگا, تو میں نے دیکھا تھا خود جو ہے سڑی مچھلی کے بو آ رہی تھی, اور امی کو باقاعدہ جو ہے چلانے ان کی آوازیں بھی آ رہی تھی. اور انشاءاللہ جو آپ نے بتایا تھا یہ صرف جنات کا نقش ہے, اس سے میں نے بہن کے انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہوا تھا. یہ سارے طریقہ کار آپ کو میں ایسے مستند طریقہ کار تعلیم کرتا ہوں جو میاں حضور کے خاص اور ہماری بیاس کا حصہ ہیں, جو ہمارے خانوادے کے طریقہ کار ہیں نا, یہ وہ طریقہ کار آپ کو بتائیں کہ جن سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا. اور میں نے حضرت اسی کو دیکھتے ہوئے ایڈمیشن میں انشاءاللہ لے لیا ہوں جو آپ نے بتایا تھا. اچھا, آپ نے میری کلاسز جوائن کر لی ہیں؟ جی جی. تو وہ حضرت بتائے تھے کہ جون سے اسٹارٹ ہوگا, بتایا تھا نا 24 سے. جی جی بالکل. اور جو لوگ میرے لیول جوائن کر چکے ہیں. جی جی. کہ ایک میرے دوست ہے, قریباً ان کو 2 سے 3 سال ہو گیا ہے, ان کو حضرت چوبی کا ان کو مسئلہ ہے, خبی جنات وغیرہ ہے. تو میں نے جو مفتی آصف سعید قادری ان سے بھی علاج کروایا تھا, باقاعدہ ان کو میں نے فیس بھی دیا تھا. تو انشاءاللہ ان کو اس سے مجھے شفا نہیں ملا تھا ان سے بھی. تو میں کو عرض کرنا تھا کہ کم سے کم ان کے بارے میں کچھ علاج پتا ہے, تاکہ جو ہو سکے میرے سے, اور باقاعدہ میں آپ کے سورہ قریش کے لشکر کا حصہ بھی ہوں, اور باقاعدہ 2 یا 3 دن میں میرا 1100 کا وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہونے والا بھی ہے. آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا اڑیسہ سے بول رہا ہوں سر. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا, آپ ایک کام کریں, وہی ہانڈی والا عمل جو آپ کو اجازت دی تھی نا, آپ اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ اپنے دوست کا خود کریں. آپ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, اور آپ لوگوں کا بھی علاج و معالجہ شروع کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کی ابتدا ہے, اور آپ لوگوں سے میں ابتدا میں یہ کام کروا رہا ہوں, تو آپ کی انتہا کیا ہوگی؟ جی جی. اس لیے حضرت میں نے دیکھتے ہوئے آپ کی کلاس کو باقاعدہ جوائن بھی کیا ہے انشاءاللہ, اسے دیکھتے ہوئے تاکہ کم سے کم پتا جو کم سے کم جو جاہل عامل اس دور میں ہے, کم سے ان کا خاتمہ ہو جائے. اسی وجہ سے دیکھتے ہوئے میں اس میں آپ کا ایڈمیشن لیا ہوں. جی جی بالکل, آپ لوگ سیکھیں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری توجہ بالکل آپ لوگوں پہ دوں گا, آپ لوگوں کو پورا ٹائم دوں گا, آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا, ایک ایک چیز سکھاؤں گا آپ کو میں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ الحمدللہ. اچھا آپ نے جو لیول 1 میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے آپ کو انوائس مل چکی ہے؟ جی ان کا ایڈمیشن فارم مل چکا ہے میرا. ٹھیک ہے. تو اچھا اب وہ لوگ کہ جن لوگوں نے میرے لیول جوائن کیے ہیں میری ویب سائٹ پر، میری کلاسز جوائن کی ہیں، ایڈمیشن لیا ہے، وہ تمام لوگ آپ کے اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے، نمبر آ رہا ہوگا. آپ اس نمبر پہ اگر آپ کو انوائس مل چکی ہے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے. اور جن لوگوں نے فیس پے کر دی ہے اور ان کو انوائس نہیں ملی ہے تو وہ پینڈنگ میں ہے. تو وہ کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ جس تھرو انہوں نے پیمنٹ کی ہے آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھیج دیں. آپ ہمیں اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں تاکہ آپ کو انوائس آپ کو دے دی جائے اور آپ کو انرول کروا لیا جائے تاکہ آپ کی رجسٹریشن بھی کمپلیٹ ہو جائے، آپ کا ایڈمیشن بھی کنفرم ہو جائے اور آپ کلاس کا حصہ بھی بن جائیں. www.drabdulwajidshazali.com اور shazliislamiccenter.com بھی آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے آپ. اور وہاں پہ ہمارے نمائندے 24 گھنٹے آپ کی سروس کے لیے موجود ہیں. اور آپ جس قسم کا ان سے پوچھنا چاہیں ایڈمیشن کے متعلق، فیس کے متعلق، لیولز کے متعلق اور لیولز میں ہم کیا کیا سیکھیں گے ان کے متعلق، اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور ہماری کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آگے چاند گرہن آ رہا ہے ابھی کچھ دنوں میں، تو اس کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں. میں نے آیت الکرسی کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، سارے کتبی بھی میں نے کیا ہوا ہے، سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہوں. حضرت علی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام کریں، آپ نے حب کا عمل کیا ہے کوئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. چلیں آپ لوگوں کے لیے آج میں ایک سرپرائز دیتا ہوں جو میرے ساتھ اس سفر میں چلنے والے لوگ ہیں اور جو راہ مسافر ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھا کریں آپ لوگ کہ جب آپ چاند گرہن جب آیا کرے تو اس چاند گرہن کا جو ٹائم ڈوریشن ہوتا ہے نا کہ جب چاند گرہن شروع ہو اور جب چاند گرہن ختم ہو، جب یعنی کہ گرہن لگے اور ختم ہو، اس دوران آپ بالخصوص حب کا عمل کرا کریں اور ایسے اعمال کا انتخاب کیا کریں جو جمالی ہو. ٹھیک ہے. اور جب سورج گرہن ہوا کرے نا تو سورج گرہن کے اندر آپ جلالی اعمال کا انتخاب کیا کریں، یعنی کہ اعمال قہری کا استعمال کیا کریں، وہ پڑھا کریں. کہ یعنی کہ قہری اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم کسی کو سزا دینے کے لیے کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، یا ہم حفاظت کے لیے کرتے ہیں، یا ہم جادو کے اتارنے کے لیے کرتے ہیں، یا ہم شیاطینوں کو سزا دینے کے لیے کرتے ہیں. ایسے جو اعمال ہوتے ہیں نا جو قہر رکھتے ہیں اپنے اندر، وہ سورج گرہن میں کرا کریں. اور جو اپنے اندر جمال رکھتے ہیں تو حب کے عمل ہوتے ہیں تو آپ لوگ چاند گرہن کے اندر تعین کیا کریں اس کا. ٹھیک ہے. اچھا چاند گرہن کے جی ڈاکٹر صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے حب کے لیے بتایا تھا 40 دن کا. جی بالکل، میں نے حب کے لیے آپ کو 40 دن کا عمل بتایا تھا. آپ کو 3125 مرتبہ روز پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. ابھی اس میں چاند گرہن میں پھر یہ عمل تعلیم فرما دیں. اچھا اگر چاند گرہن میں آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ نے یہی عمل ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے 6000 مرتبہ پڑھنا ہوگا، صرف و صرف ایک دن یعنی چاند گرہن میں. اچھا اب اس کا طریقہ کار سمجھ لیں. اب کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ آپ نے سر اپنا برہنہ رکھنا ہوگا، یعنی کہ ٹوپی نہیں پہننا ہوگا، تاج نہیں پہننا ہوگا، امامہ نہیں پہننا ہوگا یا سر نہیں ڈھپنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کھلے آسمان کے نیچے یہ عمل کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کہیں چھت پہ بیٹھ جائیں، کھلے میدان میں بیٹھ جائیں، کسی پارک میں بیٹھ جائیں، گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں، قبرستان میں چلے جائیں یا کسی جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے 6000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہوگا اور اس پڑھائی کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہوگی. جب 6000 کی تعداد آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی، جب یہ ایک دن میں 6000 کی تعداد مکمل کر لیں گے، اس کے بعد پھر میں اسی سے پھر آپ کو حب کے کام لینے کے طریقے کار سمجھاؤں گا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے حب کے کام کس طرح لیں گے. اگر ہمیں کسی کو ملانا ہو تو ہم کیا طریقے استعمال کریں گے، اگر ہم نے اولاد میں محبت پیدا کرنا ہو تو ہم کیا عمل کریں گے، اگر ہمیں بیوی میں محبت پیدا کرنا ہو تو ہم کیا عمل کریں گے، اگر ہم نے شوہر میں محبت پیدا کرنا ہو تو ہم کس طریقے سے کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے ہتھیار کو مضبوط رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے جو
آپ کی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو حب کا عمل ہے نا، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. یعنی کہ آپ نے چاند گرہن میں اس کو 6000 کی تعداد کو مکمل کر لیں. جب 6000 کی تعداد مکمل کر لیں گے، پھر میں ہر جمعرات آپ کو مختلف طریقہ کار اس سے کام لینے کے سمجھاتا رہوں گا. آپ مجھ سے فون کر کے، کامنٹس کر کے، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، ویب سائٹ، کسی کے ذریعے بھی آپ طریقہ کار پوچھیں گے نا، میں آپ کو وہ مستند طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا جو میری بیاض کے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس میں پھول اور وہ پانی کا استعمال کرنا ہوگا جس طرح آپ نے بتایا تھا؟ ایک دن میں نہیں ہوگا. جب ہم ایک دن کا عمل کریں گے نا تو اس میں نہ تو ہم نے پانی رکھنا ہے، اس میں صرف اور صرف پڑھائی ہوگی آپ کی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے پڑھائی کے دوران 6000 کی تعداد کے دوران اگر آپ نے کسی سے گفتگو کر لی یا آپ نے بات کر لیا یا آپ نے کچھ بول دیا تو آپ کا عمل خراب ہو گیا آپ کا عمل. اچھا، اس کے اندر آزمائش بھی بہت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اس دوران آزمائش بھی بہت ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس 6000 کی تعداد میں اس طرح مخصوص کر لینا ہے کہ آپ جیسے دنیا میں ہو ہی نہیں، آپ کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. پوری توجہ سے پڑھوں گا. جی جی بالکل. اور اس میں ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ مختلف یہی جنات بھی جو نا انسان کو مختلف صورتوں میں آگے بولتے ہیں، بھائی فلاں شخص تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے، یا یہ بات کر لو، یا اس کا راستہ بتا دو، یا یہ کر لو. انسان منہ سے بولتا ہے اور ٹھک اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے. اس کا عمل نہیں، میں پوری توجہ انشاءاللہ دوں گا. آپ کی نظر کرم ہوگی تو انشاءاللہ کہ ہم کامیاب ہوں گا. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو، جو لوگ حب کا عمل چاند گرہن میں کرنا چاہتے ہیں، جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو میرے شاگردوں میں سے ہیں، جو میرے ساتھ اس سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اجازت ہے. اور جو نئے لوگ ہیں، جو لوگ فرسٹ ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے پہلی دفعہ میرا چینل دیکھا ہے، میری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو پہلے وہ مجھ سے اجازت لیں، اس کے بعد وہ عمل شروع کریں. ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ. اور اگر آپ کو اس عمل کے دوران کسی قسم کا کچھ سوال کرنا ہو، اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہو تو لازمی، میں ابھی صرف 5-10 منٹ اور ہیں، ہم لوگ 5 منٹ اور ہیں، ہم 10 منٹ تک چلیں اور ہیں. آپ ہم سے اس سے متعلق کوئی سوالات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے کلینک کا بھی ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور الحمدللہ بفر زون میں میرا کلینک ہے کراچی میں. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ مجھ سے میرے کلینک آ کے ملاقات کر سکتے ہیں. میرے کلینک کی ٹائمنگ دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک کی ہے اور رات 8 بجے سے 10 بجے تک کی ہے. ابھی پیشنٹ میرے ویٹ کر رہے ہوں گے اور یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وقت میں اور ہوں. اور اس عمل کے دوران اگر کچھ پوچھنا ہے، تو اگر کال نہیں لگ رہی ہے تو آپ مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں، موبائل میرے سامنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دے دوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. مہربانی، ماشاءاللہ آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. جزاک اللہ خیر. آمین. انڈیا سیٹ کا پریس نام ہے میرا، ممبئی شہر سے. ٹھیک ہے. اس نے اس ریگارڈنگ جو ہے وہ لگایا تھا. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ برابر ایک مندر کے سامنے ہے. کیا؟ دوبارہ بولیے، دوبارہ بولیے آپ. جی، ان کا گھر جو ہے وہ ایک مندر کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کے اندر جو ہے نا ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے. مطلب جو ہے کسی کے آنے جانے کی آوازیں آتی ہے اور جو ہے وہ چیزیں محسوس ہوتی ہے. ان کی بیوی کی طبیعت جو ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے. گھر میں ایک ڈر والا ماحول رہتا ہے. کاروبار جو ہے ان کا کولیپس ہو گیا، ٹھپ ہو گیا. اور کم بیش 3 سے 4 سال سے جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی، اور دوسرا بھائی کا مسئلہ یہ تھا حضور کہ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ دونوں کے یہی مسائل. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ فرما دینا تو بڑی مہربانی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ایک کام کیجئے کہ اس گھر میں جو مندر کے سامنے ہے اور اس گھر کے اندر ایسے محسوسات ہوتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کسی کی حاضری ہوتی ہے، یا کوئی شیاطین داخل ہوتے ہیں، یا جنات داخل ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی فیلنگس ان کو ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کو حصار کر لیں. اور گھر کے حصار کے لیے میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ جس کے اندر میں نے بندش کا ذکر کیا کہ بندش کیسے لگائی جاتی ہے.
اس کے اندر میں نے گھر کو کیلنے کا طریقہ کار پورا مکمل و جامع سمجھایا ہے. آپ اس ترتیب اس طریقے کے ساتھ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ بندش کیسے لگائی جاتی ہے. بندش کی میری 2 سے 3 ویڈیو ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ پوری تفصیل میں نے سمجھائی ہے کہ آپ گھر کو کس طرح کیل سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ اس طریقے سے آپ کریں, اور اس گھر والوں کو آپ میری طرف سے سورہ قریش کی اجازت دیجیے, اور ان سے کہیں کہ کم از کم 70 ٹائم سورہ قریش لازمی پڑھیں, اور لازمی پڑھنے کے بعد پانی دم کر کے پورے گھر والوں میں پئیں اور گھر کے اندر اس کو چھڑک دیا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رہیں گے. جی السلام علیکم. جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے حب کے عمل کے لیے, اور جو لوگ کمنٹس مجھے کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. اور چاند گرہن کی ٹائمنگ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں, اب تو سب کچھ آپ کے گھر میں ہی موجود ہے, آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. آپ کو اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو آپ گوگل پہ لکھیں چاند گرہن کا, تو آ جائے گا, پوری ڈیٹیلز آپ کو پتہ لگ جائے گی. نہیں تو آپ میری ویب سائٹ پر دیکھ لیں, میری ویب سائٹ پہ بھی چاند گرہن کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, رنگلی ٹاؤن سے. آپ نے نسخہ بتایا تھا کہ سوکھے پن اور قوت باہ کے ایک علاج کے لیے نا اس میں 6 چیزیں ملائی تھی آپ نے, اور شہد بھی ملایا تھا. تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ نسخہ جیسے ہمیں ڈائریکٹ مل سکتا ہے بنا بنایا تیار شدہ؟ جی آپ میرے کلینک سے بنا بنایا لے سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ احتلام کسی کو ہوتا ہو مریض, تو وہ بھی کھا سکتا ہے کیا؟ بالکل, ان کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز سے. ٹھیک ہے. اور جو نسخے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, اور اگر آپ لوگوں کو بنانا نہ آئے, اگر آپ کو اجزا نہ ملے, تو آپ باقاعدہ طور پہ ہمارے کال سینٹر پہ فون کر کے, جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ باقاعدہ طور پہ آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ وہ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی شکریہ حضرت. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. اور ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور وسیم عرض کر رہا ہوں پنجاب سے. جی وسیم صاحب. جی حضور آپ سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں جو ہے نا, تو حضور وہ مجھے جو ہے نا خوب کے عمل کی اجازت چاہیے تھی, کیونکہ ہمارے بہن بھائی رشتہ دار بہت جو ہے نا آپس میں ناسلوکی بے اتفاقی وغیرہ ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا میں روحانی سفر میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے, بالکل اجازت ہے آپ کو. جی حضور. حضور ترک جمالی اور جلالی کے ساتھ پڑھنا ہے اسے؟ اگر ترک جلالی اور جمالی چاند گرہن کے اندر کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اوکے جی حضور. تو اس کی تعداد وغیرہ جو ویڈیو میں وہی پڑھنی ہے؟ بالکل وہی پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی حضور. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بات کرنی ہے. جی بات کرنی ہے مجھے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ پوچھیے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی حضور. مجھے کیا ہے, میرا مسئلہ ہے کہ میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے, اور میں آپ کے لشکر کا سائی بھی ہوں, قریش کا. ٹھیک ہے. اور حضور یہ آپ نے جو خود کے بارے میں جو بتایا ہے وہ اس کی بھی مجھے اجازت نصیحت فرمائیں. میرا نام ہے فقیر حسین. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو میری طرف سے حب کے عمل کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. یہ مہربانی کریں حضور, مجھ پہ جو کوئی تعویذوں کا اثرات ہیں, کچھ ہیں اپنے عزیز قریب وہ جادو اور تعویذ کرتے ہیں مجھ پہ. آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میری حضور رہائش ہے سندھ جیکاب آباد. کہاں پر؟ سندھ جیکاب آباد. ٹھیک ہے. جی حضور یہ میرا نام ہے فدا حسین اور میری والدہ کا نام ہے بانا. بس ٹھیک ہے, میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ. اوکے بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس سفر کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سید عطا اللہ شاہ بات کر رہا ہوں, میری والدہ کا نام ہے سفورہ بانو.
ٹھیک ہے. تو ایک تو 2-3 چیزوں کی آپ سے اجازت لینی تھی تاکہ آپ کے سلسلے کی چلیں نسبتیں اور برکتیں شامل ہو جائیں. دوسرا تھوڑا سا استخارہ کر کے بتا دیجیے گا کہ میں نے کیا آپ کے علم کے حساب سے کون سا ذکر کروں. ٹھیک ہے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید عطا اللہ شاہ نام ہے میرا، کھاریاں شہر ہے ہمارا. اچھا کھاریاں سے بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ پنجاب میں. ٹھیک ہے. آپ جلدی جلدی اجازت لیں کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا سورۃ کوثر کی. ٹھیک ہے. درود شریف ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ قریش کی. ٹھیک ہے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو استقامت دے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. اچھا ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazali.com اور www.shazaliislamiccentre.co.uk اور shazaliislamiccenter.uk.com. ٹھیک ہے. آپ اس پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے وہاں بھی ایک پیج موجود ہے. اور جن لوگوں نے مجھے ابھی خود ویب سائٹ کی طرف سے میسیج آیا ہے ہمارے کچھ ممبران کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جن لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے آپ ان سے یہ چیز کنفرم کر لیں کہ ان کو انوائس مل چکی ہے یا نہیں. اگر ان کو انوائس نہیں ملی ہے تو اسکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے، یہ UK کا نمبر ہے. آپ یہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کریں اور واٹس ایپ پر آپ نے جس تھرو پیمنٹ کی ہے آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ ان کو سینڈ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے، ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ کو انوائس مل جائے. اور جب آپ کو انوائس مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا داخلہ کنفرم ہو جائے گا، آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا آپ کا. اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے ٹیلی گرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور فیس بک اکاؤنٹس ہمارا جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک گروپ ہمارا جوائن کر سکتے ہیں. باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنکس موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام سفینہ نجات المسائل آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہے. ہر جمعرات ایوری تھرسڈے 7 PM to 8 PM پاکستانی ٹائم کے مطابق. تو انشاءاللہ ہر ہفتے ہر جمعرات 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہم آپ کے لیے یہاں پر حاضر خدمت ہوں گے. ٹائم بہت ہو چکا ہے. آج ہم نے اپنی ٹرانسمیشن بھی لیٹ شروع کری تھی، اس لیے ٹرانسمیشن آج ہم نے لیٹ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اچھا آپ اپنا خیال رکھیے گا اس بات پہ. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.